تمام ذکر حسین کرو، زندگی تمام ذکر حسین کرو۔ امام حسین فرماتے کہ اے زین العابدین امت تک میرا پیغام پہنچا دینا۔ کہا بابا کیا؟ کہا کہ جب کسی کا جوان مر جائے تو میرے جوانوں کے لاشوں کو یاد کر لینا، جب کسی کے بچے ختم ہو جائے غم میں آ جائے تو میرے بچوں کی یتیمی کو یاد کر لینا۔ امام نے کہا کہ جب کوئی مسافر ہو جائے تو میری غریب الوطنی کو یاد کر لینا، جب کوئی پیاسا ہو جائے تو میری سوکھی زبان کو یاد کر لینا۔ ارے جب جب پانی پیو تو حسین کو یاد کرتے رہو، جب نماز پڑھو تو امام حسین کو یاد کرتے رہو، امام حسن کو یاد کرتے رہو۔ اور میاں آپ کو بتاتا ہوا چلو، امام حسین کے غم میں اب یہ بھی بولتے کون روئے کون روئے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے سید سجاد 40 سال تک روتے رہے۔ کتنا؟ 40 سال۔ ذرا زور سے بولیے، 40 سال۔ 40 سال تمام زندگی روتے رہے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، آنکھوں کا پانی سوکھ گیا، خون نکلنے لگتا آنکھوں سے، اتنا روئے امام زین العابدین اپنے بابا کی یاد میں، کربلا والوں کی یاد میں۔ اور امام زین العابدین ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک شخص اب ایک بکرا لے جا رہا، ساتھ بکرا لے جا رہا۔ کہا کہ کہاں پر لے جا رہا ہے؟ کہا کہ امام قربان کرنے کے لیے جا رہا ہو۔ کہا کہ قربان کرنے سے پہلے پانی پلاتا ہے؟ کہا کہ ہاں وہ تو سنت رسول ہے، جانور ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے۔ آپ کیریو زاری کی، رونے لگے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا کسی نے کہا کہ آپ کیوں بے ہوش ہو گئے، کیوں آپ رو رہے تھے؟ تو کہا کہ یہ امت پر تحف ہے جو جانوروں کو تو پانی پلا کر ذبح کرتی ہے، لیکن میرے گھر کو، میرے بابا کو بغیر پانی کے ذبح کر دیا گیا، یہ امت ہے۔ اور امام عالی مقام جب کسی بازار سے گزرتے تو جو گوشت کی دکانیں ہوتی وہ گوشت کی دکانیں بند کر دیتے، گوشت پر پردے ڈال دیتے، خون گوشت جب دیکھتے تو بے قرار ہو کر رونے لگتے تھے۔ وہ غم، وہ علم امام زین العابدین کی زندگی میں رہا، اور پوری آپ کی اولاد، امام باقر ہو یا امام جعفر الصادق ہو یا دیگر ائمہ اہل بیت ہو یا دیگر صوفیاء کرام ہو، اب تک آپ دیکھ لے امت کے معتبر لوگ، سادات، وہ غم حسین میں رویا کرتے ہیں۔ یہ نسل رسول کی وراثت ہے۔ لوگ بولے کیوں روتے ہو؟ ارے ہم کیوں روئے؟ خون رونے پر مجبور کر دیتا ہے، عشق رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب جس کا امام حسین سے تعلق ہی نہیں ہے وہ کیوں روئے گا؟ وہ نہیں رو سکتا۔ جس کا تعلق رسول اللہ سے گہرا ہے وہ رونے والا ہے، وہ رسول کی آل کی یاد میں رونے والا ہے۔ تو آپ سے عرض کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، صحیح ٹریک پکڑو۔ کیا کرو؟ صحیح ٹریک پکڑو۔ ذرا زور سے بولو، صحیح ٹریک پکڑو۔ صحیح ٹریک پکڑو۔ نئے نئے لوگوں میں جا کر، نئے نئے مسلکوں میں جا کر اپنا ایمان خراب مت کرو، اپنا ایمان خراب مت کرو۔ دیکھو حق بولنے کے لیے میں نہیں ڈرتا، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، ممبر رسول کا حق ادا کرنا ہے۔ نئے نئے لوگوں کے پاس، نئے نئے تحریکوں کے پاس جا رہے ہیں، کوئی بول رہا وضو نہیں تھا، کوئی بولتا رونا حرام ہے، کوئی بولتا 10 کوئی چھوئی کیا، کوئی بولتا کہ یہ حکومت کی جنگ تھی۔ یہ تمام فتنوں سے بچو، اہل سنت والجماعت کا دامن پکڑ لو، غوث اعظم کا دامن تھامو، اولاد غوث اعظم کو پکڑ لو، غریب نواز کا دامن پکڑ لو، غریب نواز کے گھرانے کا دامن پکڑ لو، اولیاء اللہ کا دامن پکڑو، اولیاء اللہ کی اولادوں کا دامن پکڑ لو۔ کیوں؟ پوری کائنات میں ایک ہی گھر ایسا ہے جو تم کو صراط مستقیم پر چلا سکتا ہے، اس گھر کو علی کا گھرانہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس گھر کو علی کا گھر، بڑے سے بڑا علامہ ہوگا دروالا۔ دروالوں کے پیچھے مت جائیے، کبھی بھی ان کا پیر پھسل کے نالی میں گرتے ہیں۔ گھر والوں کو پکڑو، سیدوں کو پکڑو۔ کیوں؟ یہ لڑکتے نہیں ہیں، ان کے کندھوں پہ علی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کو چلانے والا ہے، علی کو سنبھالنے والا ہے۔ ایسوں کو پکڑ لے رہی جا کے آپ، جو پسلا تو گر کے نالی میں جا رہا سیدھا سیدھا، اور فتنے اس لیے آ رہے
اس تحریکوں کو چھوڑو، اس چندے کے ڈبوں کو چھوڑو اور نیاز حسین منانے والوں کے دامنوں کو پکڑو۔ سبحان اللہ، پیر کیسا ہو؟ بات حاصل کلام جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دے۔ سبحان اللہ۔ پیر کیسا ہو؟ سوال کیجئے، پیر کیسا ہو؟ پیر کیسا ہو؟ ذرا سوال آپ کریے، پیر کیسا ہو؟ پیر کیسا ہو؟ پیر علی والا ہو، سبحان اللہ، پیر حسن والا ہو، سبحان اللہ، پیر حسین والا ہو، سبحان پیر غوث اعظم والا ہو، اور وہی پیر ہے جو خواجہ کو اپنا امام مانتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ پیر نہیں ہو سکتا جو خواجہ کو مانتا ہی نہیں۔ ارے جو اسلام دیے ان کو نہیں مانا تو انہیں رسول کو کیا مانے گا؟ تو یہ چندے کے ڈبے چھوڑو، ہر 5 ڈبے پہ چندے کا ڈبہ ہے، یہ چندے کے ڈبے، یہ چندے لینے والے، یہ زکوٰۃ فطرے لینے والے، ارے خود زکوٰۃ کھائیں گا تو دل اس کا میلا کالا ہو جائے گا۔ یہ کالے دل والا پیر تمہارے اوپر نظر ڈال کے تمہارے دل کو کیسے پاک کر سکتا ہے؟ دل تو جب پاک ہوگا جب پاک نظریں دل پر پڑتی ہے۔ پیر اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ جو صدقہ نہیں کھاتے نا وہ لوگ آپ کو پھولے صراط پہ سے گزارنے والے، یہ صدقہ خور لوگ یہاں بھی صدقہ لیے وہاں بھی صدقے بھی، یہ صدقے والے کھڑے ہوئے رہ جائیں گے، علی کے بچے اپنے چاہنے والوں کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ارے حدیثوں کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، اہل بیت کی تاریخ پڑھو، اہل سنت کو سمجھو۔ یہ سنیت کا جو جھوٹا لیبل آج لگا ہوا ہے نا کہ بھائی اتنا ہی مانو، اتنی لمٹ سے مانو، چوتھا نمبر علی کا، چوتھا نمبر علی کا، یہ خدا کی عزت کی قسم ہے علی تو اس وقت بھی تھا جب کسی کا نمبر ہی نہیں تھا۔ حق ہے، سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام بننے 14,000 سال ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اور علی آدم سے پہلے شکل نور میں موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ ارے نمبروں میں کاؤنٹ کیوں کر رہے ہو؟ خدا کی عزت کی قسم ہے صحابی اس کو کہتے ہیں جو رسول کی صحبت میں رہے۔ سبحان تو اللہ۔ بولتے ہیں رسول اللہ کی صحبت میں رہنے والے کو صحابی بولتے ہیں، اور رسول کے خون کو علی کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ رسول کے برادر کو بھائی کو علی کہتے ہیں، رسول کے داماد کو جانشین کو علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خدا کی عزت کی قسم ہے آج اگر آپ نے مجھے یہ اونچی کرسی پر بٹھایا تو اس لیے بٹھایا ہے کہ میں سید ہوں۔ کیا ہوں؟ سید ہو۔ سید ہوں۔ کوئی سید صاحب آئے تو بڑے سے بڑا مولانا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، اٹھتا نہیں، اٹھتا، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ تو آج کا علی کا بیٹا افضل ہے تو کل کا علی کتنا افضل ہوگا؟ سبحان اللہ۔ وہ علی کتنا افضل نہیں ہوگا؟ تو مولا کائنات کی اولاد سے وفاداری کرو۔ ایک چیز کہتا ہوا بات کو سمیٹوں گا، سن رہے لبیک کیا حسین کہہ دے، لبیک یا حسین، زور سے بولے تو آگے بڑھوں گا میں۔ لبیک یا حسین۔ ایک بہت بڑے مولانا تھے محدث جن کا نام تھا عبداللہ ابن مبارک۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن مبارک۔ زور سے بولنا پڑتا۔ عبداللہ ابن مبارک۔ عبداللہ ابن مبارک ان کا نام تھا اور ان کے ہزاروں شاگرد تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ میں اس سال حج کرنے والا ہوں۔ اب شاگرداں مریداں چاہنے والے بولے کہ پیر صاحب کے ساتھ حج کرنے کا مزہ ہی اور ہے۔ حضرت سے پہلے لوگ مکہ چلے گئے حج کرنے کے لیے، حضرت بعد میں آنے والے ہیں۔ بولے پیر صاحب آنے سے پہلے، وہ رہتا نا مریدوں کو شوق، پیر آ رہے تو استقبال کریں گے، رہتا۔ پورے مریداں چاہنے والے ہزاروں کی تعداد مکہ میں چلے گئے۔ اب یہ جو ہے پیسے دے کے، پیسوں کی تھیلی لے کے بصرہ کے بازار گئے کچھ خریدنے کے لیے، احرام وغیرہ ضرورت کی چیزیں۔ بازار کے دروازے پر دیکھا کہ خاتون ہے جو نقاب پوش ہے، جس کے ساتھ 2 چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ وہ خاتون نے جب عبداللہ ابن مبارک کو دیکھا، عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، حضرت جانتے، سید صاحب جانتے ہو، بہت بڑے محدث ہیں۔ کہا عبداللہ ادھر آ، کہا کہ عبداللہ میں رسول اللہ کی نواسی ہوں، یعنی سرکار کی اولاد میں ہوں، سید زادی ہوں، یہ میرے 2 یتیم بچے ہیں۔ عبداللہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، تیرے پاس کچھ ہو تو ہمیں دے دے، اس کا بدلہ دنیا میں دے سکے یا نہ دے سکے، میدان محشر میں نانا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر پلائے گی۔
सुभान अल्लाह। अब उतना बड़ा मुहद्दिस, उतना बड़ा अल्लामा, उतना बड़ा वली ये नहीं बोला कि मैं को नमाज बचा लेंगी, रोजा बचा लेगा, इल्म बचा लेगा, तकवा बचा लेगा, फतवा बचा लेगा, बल्कि वो मुहद्दिस ने अपने पैसों की थैली निकाल कर कदमों में रखकर कहा कि अम्मा जान, ऐ सैयदा, आप बरोज़े महशर इस गुनाहगार की बख्शिश अपने नाना जान के हाथों से करा देगा। उतने बड़े मुहद्दिस ने पैसे दिए, जितना था दे दिए, चले गए। हज को जाने के पैसे पूरे दे दिए, घर पे चले गए। हज का मौसम खत्म हो गया, लोग हज करके मसला को आए। पहला काफिला घर पे आया, आकर मुबारकबाद दी, बोले मियां कैसा रहा? बोले हजरत बहुत मजा आया आपके साथ काबे का तवाफ करने में। सुभान अल्लाह। आपके साथ काबे का तवाफ करने में बड़ा मजा आया। आप हैरान हो गए। फिर दूसरा काफिला आया, कहा कि कैसा रहा? कहा कि बहुत मजा आया आपके साथ रसूलुल्लाह की जाली का दीदार हमने किया है। सुभान अल्लाह। अब हर काफिला के बोल रहा कि हजरत आपको हम मीना में देखे, कोई बोले मुज़दलिफा में देखे, कोई बोले आपके पीछे नमाज पढ़े। आप परेशान हो गए, सो गए, आंख लगी, किस्मत का सितारा जागा, ख्वाब में नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखकर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मैं तो हज पे नहीं गया, लोगों ने मुझे काबे के पास देखा, मदीने में देखा, आपकी जाली के पास देखा, मुज़दलिफा में देखा, मीना में देखा, अरफात में देखा। या रसूलल्लाह माजरा क्या है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला तूने मेरी आल पर खर्च किया है तो अल्लाह ने तुझे कामिल हज का सवाब अता फरमाया है। अरे अब्दुल्ला तुझे फिर मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी शक्ल में एक फरिश्ता बनाया है जो क़यामत तक हज करता रहेगा, तू रहे या ना रहे उसका सवाब तुझको मिलता रहेगा। तो आले रसूल पर जो खर्च होता है, आले रसूल को जो खर्च करता है, आले रसूल पर, सैयदों पर जो खर्च होता है उसका बदला दुनिया में भी मिलता है, महशर में भी मिलता है। महशर में भी मिलता है। हुआ क्या? चंदा मौलवी खा रहा, ज़कात मौलवी खा रहा, फितरा मौलवी खा रहा, नजराना भी मौलवी खा ले रहा। रमजान में जो है सफीर बन के आके ज़कात ले रहा आपकी, और 11वीं में पीर बन के आके ज़कात ले रहा, आपका नजराना ले रहा। अब पैदल कौन हो रहे? सादात सैयदों को परामर्श किया जा रहा है। खुदा की इज्जत की कसम है, नबी को अगर खुश करना हो तो नबी की आल की खिदमत करनी हो। नबी की आल की खिदमत का जज्बा पैदा करो, नबी की आल की खिदमत का जज्बा पैदा करो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन से रिवायत है, क्या फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी अहले बैत पर 1 रुपया खर्च करता है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह मैदान महशर में उसकी शिफाअत करने वाला हूं। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की शिफाअत होती है। अब हुआ क्या? जो भी आ रहा मौलाना के पास, जो भी आ रहा, और देखो आप ये जितने भी मौलवी है, और आप बड़े खुशनसीब है, रायपुर में एक ऐसी शख्सियत भी है, सैयद दीन अंजुम साहब, ये सैयदजादे, और ये पूरे रायपुर को मैं 2 लोगों से याद रखूंगा। एक इनके ईमानी जज्बे से, इनके तकवे से, इनके खूबसूरत चेहरे से, और रायपुर मुझे याद आएगा तो अय्यूब भाई की वो जियाफत से याद आएगा। और अय्यूब साहब की जो मेहमान नवाजी है, मालूम ही नहीं हुआ कि मैं हैदराबाद में हूँ या रायपुर में हूँ। और यहाँ का हर फर्द, जितने मौलाई मेरे भाई हैं, ऐसे ही आके मिले जिस तरह हैदराबाद में मेरी टीम मुझसे आकर मिलती है। कभी मुझको इन लोगों ने तनहा नहीं छोड़ा। पान हो, खाना हो, जो भी हो, जिन जिन लोगों ने इस फकीर पर एहसान किया है, अल्लाह दो आलम में उसको अता फरमाए। और अल्लाह इस कमेटी को बिलखुसूस हासिदीन की हसद से दूर रखे। हसद बहुत चल रही है आजकल, अब कल से तो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि चंद बंदिशां तोड़े अपन यहाँ पे आज, तो चंद शैताना आजाद होते हैं, तो कल से ज्यादा मुखालिफत होगी। खैर मुखालिफत की फिक्र ना कीजिए, जिसके हाथों में अली का आलम हो, दुनिया सारी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो मैंने अली का दामन पकड़कर अपना रास्ता चलाया है। इसी को शायर ने क्या खूब कहा, या अली कहकर कदम अपना बढ़ा देते हैं, रास्ते खुद हमें मंजिल का पता देते हैं। और या अली हमको तो मिलती ही नहीं आपकी फजीलत की हदें, लोग कहते हैं कि हद से बढ़ा देते हैं, लोग कहते हैं कि हद से बढ़ा देते हैं। आखिरी जुमला मेरा, एक छोटा सा वादा आपसे करता हूँ, करते ना,
وہ نہیں بولتا میں حسینی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ نہیں تو ڈالو، وہ نہیں بولتا میں، یہی بولتا ہوں سچا حسینی فجر میں بونتا اوڑھ کے نہیں سوتا. کیا بولو؟ سچا حسینی فجر نہیں چھوڑتا، ظہر نہیں چھوڑتا، نماز نہیں چھوڑتا. سچا حسینی. ہمارے امام نماز کی حالت میں سر کٹا رہے ہیں اور ہم خود کو حسینی بول کے نمازاں چھوڑ رہے ہیں. وہ بیچارہ جو ہے تنخواہ لے رہا ہر مہینہ 20-25 ہزار، بول رہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. انہیں تنخواہ لے کے پکار رہا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. آپ غلے میں نوٹا گن لیتے بیٹھے. یہ کامیابی آپ کی نوٹا گاندھی نہیں. کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا وقت قربان کرنا، یہ بڑی کامیابی ہے. نماز پڑھو، نماز پڑھو، اللہ نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور سچی حسینیت یہی ہے 5 وقتہ نمازی ہونا. اور دوسری چیز ہر دعوت میں نہیں جانا. بولو ذرا زور سے. ہر دعوت میں نہیں جانا. ہر دعوت میں نہیں جانا. دعوت آئی تو رخا بعد میں دیکھو، دینے والے کی صورت پہلے دیکھو. دینے والا اگر حلال کما رہا ہے تب جا کر دعوت قبول کرو. حرامیوں کی، سود خوروں کی دعوتوں میں جاؤ گے تو دل کالا ہو جائے گا. دل کالا مت کر لو اپنا. نوالا اٹھانے سے پہلے 3 بار سوچو کہ کمانے والا کون ہے. ارے غذا حلال ہوگی تو راستہ جنت کا ملے گا. اور تیسری چیز آپ کو بتاتا ہوا چلو مسلمانوں، اپنے ماں باپ کا احترام کرو. کس کا؟ اپنے ماں باپ کا احترام کرو. ماں باپ کی عظمت قدر کیا ہے اس سے پوچھو جس کی ماں نہ ہو، جس کا باپ نہ ہو. اللہ نے ماں باپ دیے ہیں تو ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت کرو. دیکھو مجھ جیسے خطاب کرنے والے تم کو دنیا میں 1000 مل جائیں گے، تم کو ہزاروں دوست مل سکتے ہیں، ہزاروں رشتے تمہارے جڑ سکتے ہیں، لیکن نہیں مل سکتی تو ماں نہیں مل سکتی ہے. ماں ایک ہی بار ملتی ہے، ماں بار بار نہیں ملتی. یہاں پر ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنی ماں سے بات نہیں کرتے ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنے باپ سے بات نہیں کرتے ہوں گے، ایسے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہوں گے، ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے ہوں گے. تو میں تمہیں امام حسین کا واسطہ دیتا ہوں میرے بھائیوں، سنو. امام حسین کے واسطے اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، قدموں پہ گر کے معافی چاہو. ماں ناراض ہو تو یہ جلسے کامیاب ہونے والے نہیں. ماں ناراض ہو، باپ ناراض ہو تو حسین تم کو قبول نہیں کریں گے. یاد رکھو امام حسین تمہیں جبھی قبول کریں گے جب تم ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کا احترام کرو. اور چوتھی بات آپ کو کہتا ہوا چلو، تم جتنے یہاں پر بیٹھے ہو اور جتنے کھڑے یا میری بات کو سن رہے ہیں، میں تمام کی بارگاہوں میں 70 سلام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے. میں تم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم مولائی ہو، علی والے ہو تو ایسے ایک ہو جاؤ. کیسے؟ اس طرح ایک ہو جاؤ. کیوں؟ دور اتنا بگڑ چکا ہے. وہابی، اہل حدیث، یہ دیوبندی جتنے ہیں علی کی دشمنی میں ایک ہو رہے ہیں، حسین کی دشمنی میں پورے فرقے ایک صف میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں. ارے تم علی والے ہو کر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو؟ نہیں، علی والے ہو تو ایک ہو جاؤ. کیونکہ تم کو صرف رائے پور فتح نہیں کرنا ہے، پورے ہندوستان کو فتح کرنا ہے. ہندوستان فتح کرنا ہو تو ایک علم ہوگا، پکڑنے والے 2 ہاتھ ہوں گے، پکڑنے والے 2 ہاتھ ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بولوں گا وہ جلوس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ 3:30 بجے. وہ عاشورہ کی تو دعا جو ہے صبح 9:30 کو پڑھائی جائے گی. رہنا ہے عاشورہ کی دعا میں، ہاتھ اٹھا کے بولنا پڑتا ہے. اسے دیکھو نیند میرے کو بھی آتی ہے، آپ کو بھی آتی ہے، لیکن کل مت سو، کل مت سو، کل رہنا ہے. کب تک رہیں گے؟ 9:30. بولیے 9:30 بجے پہنچے. 9:30 کو یہیں پر دعا ہے عاشورہ. اور جلوس کب ہے آپ کا؟ جلوس کب ہے؟ 3:30 بجے. 3:30 سے جی.
यहाँ पर 3:30 से कल जुलूस हुसैनी निकलेगा। कब से निकलेगा? 3:30 बजे से। 3:30 बजे कल जुलूस हुसैनी यहाँ से निकलेगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये इतने बैठे हुए इतने नहीं होना है, बल्कि कल गलियां पूरी पैक हो जाना है, उतने हुसैनी होना है, ताकि देखने वालों को मालूम हो जाए कि हुसैन वाले भी कम नहीं है, इनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो मसला ये है कि तादाद बताओ अपनी, हुसैन वाले हो। बस यही गुजारिश आदाब से है। और दूसरी आखिरी चीज ये है, अगर मेरी तकरीर से 10 दिनों के अंदर मेरे बोल चाल से किसी की दिल आजारी अगर हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। किसी की दिल आजारी अगर हो, आप बुरा ना माने। हाँ, जो चीज मैंने अकीदे के मामले में कही है उस मसले में किसी से माफी नहीं मांगता। अकीदे के मसले में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल मजबूत हूँ, जो हक है वही बोलता हूँ। अगर कोई निजी मामलात में अगर मैंने कुछ कह दिया हो तो मैं आपसे माफी का तलबगार हूँ। अल्लाह ताला आपको और मुझको दीन हनीफ पर चलाए, दीन हक अहले सुन्नत पर चलाए। अल्लाह ताला मुझे आपको जब तक जिंदा रखे तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में जिंदा रखे। या अल्लाह ये मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी वालों को लंबी उम्र अता फरमा। आमीन। बिलखुसूस मौला दीन अंजुम साहब को लंबी उम्र, इनके घर को सलामत रख। आमीन। मौला अय्यूब दानी साहब को मौला उनके घर को, उनकी नस्लों को आबाद रख। आमीन। उनको तरक्की अता फरमा। मौला सलीम चिश्ती साहब है और तमाम लोग जितने भी कमेटी के अफराद है, अहले मोहल्ला जितने यहाँ पर है, तमाम के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तुमको ज्यादा से ज्यादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस गम में शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। और मौला ताला जिन जिन लोगों ने इस जलसे में, इस लाइटिंग में, इस माइक सेट में और मौला इस जलसे में दामे दरम कदम सुकने लगाए, मौला ताला हर फर्द को एक एक पाई के बदले में 70,000 नेकियां अता फरमा और इमाम हुसैन की सच्ची गुलामी अता फरमा। इंशाअल्लाह ताला जलसे के बाद में मैं नीचे आऊंगा। जो जो मुझसे मिलना चाहते हैं नीचे आकर मिल सकते हैं। सलातु सलाम के लिए खड़े हो जाए।